میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایک دوست نے اپنے فرینڈ سے، اپنے دوست سے قرضہ لیا تھا 3000 دینار۔ جب وقت آیا قرض واپس لوٹانے کا تو کاروبار تباہ ہو چکا تھا، پیسے نہیں تھے لوٹانے کو۔ دوست نے مطالبہ کیا کہ بھائی میں نے آپ کو پیسے دیے تھے، میرے پیسے لوٹا دیں۔ اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، میں کیسے دوں آپ کو، وقت دے دیجیے۔ کچھ اور وقت دیا گیا اور آخرکار جس نے قرض لینا تھا اس نے کورٹ میں جا کر کیس کر دیا، عدالت میں جا کر کیس کر دیا کہ اس بندے نے میرے پیسے دینے ہیں۔ جج نے بلایا، بلانے کے بعد سوال کیا کہ آپ نے اس کے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا دینے ہیں۔ کہ دے دیجیے۔ پیسے نہیں ہیں میرے پاس، کاروبار ختم ہو گیا ہے۔ کہ تمہارے پاس 30 دن ہیں، ودن 30 days یہ پیسے لوٹا دو ورنہ تمہیں سزا سنائی جائے گی۔ اب تھا یہ عاشق رسول، جب گھر واپس آیا تو پیسے تو تھے نہیں، کاروبار بھی نہیں تھا۔ 30 دن میں 3000 دینار کا انتظام کرنا آسان بھی نہیں تھا۔ اٹس کوائٹ اے ہیوج اماؤنٹ، اس زمانے میں یہ بڑی اماؤنٹ تھی۔ اب اس نے کیا کیا کہ اس نے کہیں کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے ہو سکتا ہے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا کہ حدیث پاک ہے جس کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے کہ جس پر کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، اس کو چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے کہ درود پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور کوئی صورت تو نہیں ہے، صبح سے لے کر شام تک درود پاک پڑھنے لگا۔ پڑھتے پڑھتے 1 دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن، 15 دن، 27 دن گزر گئے، 27 days۔ 28ویں رات آ گئی، اور جب 28ویں رات آئی تو خواب میں اس نے ایک آواز سنی کہ گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا۔ صبح اٹھا تو سوچنے لگا کہ خواب میں آواز تو آئی ہے لیکن میں علی بن عیسیٰ وزیر کو جا کر کیا کہوں کہ مجھے خواب میں آواز آئی ہے، مجھے پیسے دے دو، تو کوئی بھی نہیں دے گا۔ اسی ہیزیٹیشن میں، اسی تذبذب میں 28واں دن بھی گزر گیا مگر درود پڑھنا جاری رکھا۔ 29ویں رات آ گئی۔ اب جب 29ویں رات آئی تو خواب میں سبحان اللہ آنکھیں تو بند ہوئی، قسمت جاگ اٹھی۔ جس آقا پر پورا مہینہ 28 دن ہو گئے تھے درود پڑھتے پڑھتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اپنا جلوہ دکھایا۔ میرے آقا تشریف لائے، فرمایا گھبراؤ نہیں، علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ اور وہاں جا کر اسے کہنا کہ تمہارا قرض ادا کر دے۔ صبح اٹھا تو بہت خوش، بڑا حشاش بشاش، مگر پھر اسے خیال آیا کہ میں اگر وزیر کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تو ہو سکتا ہے وہ کوئی نشانی طلب کر لے، کوئی ایویڈنس، کوئی پروف۔ کوئی بھی بندہ جا کے کہہ سکتا ہے مجھے خواب میں نبی پاک نے فرمایا، تو وہ کیسے مجھے دے گا؟ پھر تذبذب، پھر جناب گھبراہٹ۔ اب یہ آخری دن تھا، صبح کورٹ میں بھی پیش ہونا ہے۔ یہ دن بھی گزرا، پھر رات آ گئی۔ اب رات سویا تو پیارے آقا علیہ السلام خواب میں پھر تشریف لائے۔ کیا میں نے کہا علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ؟ کہ حضور میں چلا تو جاتا مگر اگر اس نے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دیتا؟ سبحان اللہ۔ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو، علی بن عیسیٰ کے پاس جا کر کہنا کہ آپ، نشانی یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پڑھتے ہیں۔ یہ راز آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے اور آپ کے اعمال لکھنے والے فرشتے جانتے ہیں، اور جب تک آپ 5000 درود پڑھ نہیں لیتے اس وقت تک آپ کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اب آنکھ کھولی، سو مچ سیٹسفائی، اب تو بہت خوش، دیدار بھی ہوا، نشانی بھی مل گئی۔ اب پہنچ گیا وزیر کے پاس، وہی دن ہے جس دن عدالت میں بھی جانا ہے۔
अर्ली मॉर्निंग वजीर के पास चला गया, अली बिन ईसा उसका नाम, जाकर उसे कहा कि उसके दरबार में और भी काफी सारे लोग बैठे थे, तो कहा मैं आपके लिए पैगाम लाया हूँ। वजीर ने कहा किसका पैगाम लाया हूँ? नबी पाक अलैहिस्सलाम का पैगाम लाया। अच्छा क्या पैगाम लाया? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं मकरूज हूँ, मेरे 3000 दीनार का कर्ज आप अदा कर दें। वजीर कहता है कोई निशानी है तुम्हारे पास कि तुम्हें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भेजा है? कहाँ खाली हाथ नहीं आया, निशानी भी लेकर आया हूँ। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप रोजाना सुबह 5000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, ये राज आप जानते हैं, आपका रब जानता है, या किरामन कातिबीन आपके आमाल लिखने वाले फरिश्ते जानते हैं। अब जब उस वजीर ने ये सुना ना, आप जरा अंडरस्टैंड करें कि वो कैसा वजीर होगा कि जो रोजाना 5000 दुरूद पढ़ता होगा, वैसे ही कैसा आशिक रसूल होगा। उसकी तो गोया ईद हो गई कि मेरे दुरूद पढ़ना कबूल हो गए, मरहबा या रसूल अल्लाह का उसने नारा लगाया और अपने कमरे में चला गया। जब वापस आया तो 3000 दीनार लेकर नहीं 9000 दीनार लेकर आया। कहता 3000 तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ये उनके हुक्म की तामील है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, पहले तो आप ये ले लीजिए। 3000 मजीद आप मेरे घर पे कदम रंजा फरमाया आपने, ये उसका नजराना है। 3000 और ले जाइए, इससे कुछ छोटा मोटा बच्चों के लिए काम काज शुरू कर लीजिए और एक वादा भी करके जाइए, अब जिंदगी में जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप मुझे याद कर लेना, मैं आपका भाई हूं, मुझे मत भूलना। अब ये खुशी खुशी दीवाना थोड़ी देर पहले तो इस शायद चशोपंज में होगा कि जेल में जाना है क्योंकि आज लास्ट दिन था, अब वो पहुंच गया अदालत में। जब अदालत में पहुंचा तो जज, हो सकता है वहां सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इसने आकर यही कहना है पैसे नहीं है और गिरफ्तारी देनी है। इसने जाते ही जज के पास 3000 दीनार जमा करा दिए कि लीजिए मेरा कर्जा मैंने अदा कर दिया। जज कहता है बाकी बातें बाद में होंगी, पहले बताओ पैसे किधर से लाए हो? तुम तो कहते थे कारोबारी नहीं है, तुम तो कहते थे कल्लाश हो गया हूं, डेमोलिश हो गया है, सब चीजें किधर से आए ये 3000 दीनार? अल्लाह अल्लाह, आशिक रसूल ने गोया ऐसा लगता है जबान हाल से कहा होगा, इतना दिया सरकार ने मुझको, इतनी मेरी औकात नहीं, ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। उस आशिक रसूल ने भरी अदालत में सारा वाकया सुना दिया कि मेरा कोई कमाल नहीं है, यूं ख्वाब में मेरे आका तशरीफ लाए और इस तरह वजीर ने ये मेरा कर्जा अदा किया है। अल्लाह अल्लाह, देखो पहले के लोग कैसे होते थे। वो आशिक रसूल जज जो है वो अपनी सीट से खड़ा होकर ड्यूरिंग द कोर्ट, अदालत के दौरान अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आकर कहता है ये 3000 दीनार हैं, तुम्हारा कर्जा मैं अदा करूंगा, सारा सवाब अली बिन ईसा ले जाए, मैं भी नबी का गुलाम हूं, मैंने तुम्हारा कर्ज अदा करना। अब ये सारी स्टोरी, सारा माजरा वो शख्स भी सुन रहा था जिसने केस किया था, वो भी तो मौजूद था ना। वो कहता है मुझे कागज और कलम चाहिए। क्या क्यों चाहिए? मैं भी तो अपने आका का गुलाम हूं, मुझे कागज कलम दीजिए, मैं लिख देता हूं कि मैंने सारा कर्जा ही इसको माफ कर दिया है। अच्छा, अब जो पैसे जज ने दिए थे उस बंदे ने जज को वापस कर दिया कि हुजूर मेरा तो कर्जा ही माफ हो गया, अब ये पैसे आप वापस ले लीजिए। सुभान अल्लाह, काजी भी कैसा आशिक रसूल था, कहता है जो पैसे सरकार के नाम पे निकाल दिए मुझे वापस नहीं चाहिए, ये तुम ही अपने साथ ले जाओ। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, किताबों में ये तारीखी वाकया लिखा और इसके बाद फुकहा ने लिखा कि गौर करें कि जो शख्स 3000 दीनार का मकरूज है उसे उम्मीद थी कि शायद जेल हो जानी है, मगर दुरूद पाक की बरकत से 12000 दीनार लेकर घर को जा रहा है। जब भी आपने एक शेर सुना होगा, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। तो मुझे और आपको ये आदत बनानी चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि प्रॉब्लम्स में, क्लैमिटीज में, तकालीफ में हम सबके पास जाते हैं, इधर परेशानी उधर दूसरे को कहेंगे सोर्स वाला बंदा ढूंढो। हम अल्लाह की बारगाह में सर नहीं झुकाते, हम उसकी बारगाह में दुआ नहीं करते, हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद नहीं पढ़ते। हालांकि हमें बताया गया कि अद्दुआ सलाहुल मुमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। अगर आप किसी परेशानी में हैं तो रब की बारगाह में सर झुकाएं, गिड़गिड़ाएं, उससे मांगे, उसके हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजें। लेकिन हम इधर भागते हैं उधर भागते हैं, कहते हैं ना सब के पास जाते हैं रब के पास नहीं जाते, सबको पुकारते हैं रब को नहीं पुकारते। अगर आप किसी भी परेशानी में हैं,
آپ دعا کیجئے، دل کی گہرائیوں سے دعا کیجئے، اور دعا کے اول آخر درود پڑھیے، پھر دیکھیں آپ کو کیسی برکتیں ملتی ہیں۔ تو بہرحال آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قرآن کی پاکی، قرآن کی عظمت بیان کرنے کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن نازل کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین۔ قرآن کو لانے والے کون ہیں؟ روح الامین، جبریل امین ہیں۔ قرآن جن پر نازل ہوا وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس زبان میں نازل ہوا وہ زبان کون سی ہے؟ عربی مبین۔ جس جگہوں پر نازل ہوا وہ جگہیں دنیا میں افضل ترین۔ جس رات میں نازل ہوا وہ رات اہم ترین۔ گویا یہ غور کیجئے کہ جدھر جدھر قرآن کی نسبت جڑتی گئی وہ جگہ کتنی مبارک، اور قرآن پاک کی شان کتنی نرالی ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ ہمیں قرآن پاک سے سچی محبت ہونی چاہیے۔ آج میں نے ایک قرآنی واقعہ آپ کو سنانا ہے، اور اس واقعے میں سنانے کے دو مقصد ہیں۔ ایک تو جو اس واقعے سے میسج ملے گا، اور دوسرا یہ ریئلائز کرانا ہے کہ قرآن اگر ہم پڑھیں، اگر قرآن سمجھیں، قرآن سے سچی محبت کریں، تو ہمیں پتہ چلے کہ اللہ کے کلام میں ہمارے لیے کیا کیا موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، آپ کے کوئی ماں نہیں ہے اور کوئی آپ کا والد نہیں ہے، آپ بنے کیسے؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مٹی سے بنایا۔ سنتے روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لے آئیں، ایک مٹھی مٹی۔ مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور ایک مٹھی مٹی لینی تھی تو زمین آل اراؤنڈ دا ورلڈ، پوری دنیا کی زمین کی جو اوپر کی پرت ہے، اوپر کی لیئر جو ہے وہ چھلکے کی طرح اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی ہے۔ اچھا، پھر اس میں کیا تھا؟ اس مٹی میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی وہ مٹیاں تھیں، سفید و سیاہ، سرخ و زرد رنگوں والی، نرم و سخت تھی، شیریں اور تلخ اور نمکین اور پھیکی کیفیتیں جو تھی وہ اس مٹی میں شامل تھی۔ سبحان اللہ، حدیث پاک میں ہے کہ یہ جو مختلف کیفیتیں ہیں نا، ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے کہ آدم کا پتلا جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف رنگوں، مختلف کیفیتوں والی مٹی تھی، اس لیے آپ کی اولاد جو ہے، یعنی انسان جو ہے، وہ بھی مختلف رنگوں، مختلف نسلوں اور مختلف کیفیتوں والا ہوتا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں، اب امریکہ چلے جائیں، یورپ چلے جائیں، بڑی گوری چمڑی والے لوگ ہیں، ان کے بال گولڈن ہوتے ہیں۔ افریقہ چلے جائیں تو سارے کالی چمڑی والے آپ کو نظر آئیں گے، ان کے بال ہی گھنگریالے ہوں گے۔ پاک و ہند، نیپال، بنگلہ دیش میں دیکھیں تو ہمارا رنگ سانولا سا ہے۔ جاپان اور کوریا کی طرف جائیں، چائنا کی طرف جائیں، بالکل الگ شکلیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد، یہ سارے الگ الگ شکلوں والے کیسے ہیں؟ اللہ غنی، صرف شکلیں الگ نہیں ہیں، کلچر الگ ہیں، نیچر الگ ہے، انداز الگ ہیں۔ تو سبحان اللہ، جو تخلیق آدم کے وقت مختلف کیفیتوں والی مٹی جمع کی گئی تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی یہ ساری کیفیتیں، کوئی دیکھے تلخ ہوتا ہے تو بڑا نرم ہوتا ہے، کوئی بڑا میٹھا ہوتا ہے تو بڑا رسیلا ہوتا ہے نا، تو یہ وہ تمام اس مٹی کا اثر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت جمع کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اچھا، پھر اب اس مٹی کو گوندنے کا حکم دیا گیا۔ اس مٹی کو گوندا گیا، ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی، پھر ایک مدت کے بعد یہ گوندی گئی تو یہ گارے کی صورت میں بن گئی، اس کے بعد یہ خشک ہو کر، یہ سب قرآنی واقعہ بیان کر رہا ہوں میں، کھنکھناتی ہوئی، بجتی ہوئی مٹی بن گئی۔ اب اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا۔ فرشتے گزرتے اور بڑی حیرت سے دیکھتے، آج تک اس شکل و صورت کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ اچھا، ابھی تو پتلے کی صورت میں تھے، ابھی چونکہ روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو جو فرشتہ نکلتا بڑی حیرت سے دیکھتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح کو حکم دیا تو وہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس پتلے میں داخل ہوئی۔ تو روح جب ناک تک پہنچی نا، بڑی اہم بات، بڑی پیاری بات، جب یہ روح ناک تک پہنچی، نتھنوں میں پہنچی، تو آپ کو چھینک آئی، اور اس کے بعد جب یہ روح زبان پر پہنچی تو زبان ایکٹیو ہوئی۔ تو سب سے پہلے چھینکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ الحمدللہ نکلا۔ تو گویا انسان کی طرف سے سب سے پہلا اگر کوئی ذکر ہوا تھا تو یہ الحمدللہ کا تھا۔ اچھا، ایک شرعی مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ جب چھینک آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ کہنا چاہیے۔
لیکن اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چھینکنے کے بعد الحمدللہ کہتا ہوا سنے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے. مگر اس وقت تو کوئی اور انسان تھا نہیں. سبحان اللہ. کتابوں میں لکھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یرحمک اللہ فرمایا، یعنی اللہ کی تجھ پر رحمت ہو. سبحان اللہ. میٹھے اسلامی بھائیوں، اب رفتہ رفتہ پورے اس بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید قرآن کیا کہتا ہے کہ آپ کی کنیت ابو محمد یا ابو البشر اور آپ کا لقب خلیفۃ اللہ ہے، اور آپ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. آپ نے 960 برس کی عمر پائی. یہ ہم سب کو پتا ہونا چاہیے. ہم آدم کی اولاد ہیں علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام نے 960 ایئرز آپ نے عمر پائی، اور بوقت وفات آپ کی اولاد کتنی تھی؟ آپ کی اولاد کی تعداد 1,00,000 ہو چکی تھی، جنہوں نے طرح طرح کی صنعتوں اور عمارتوں سے زمین کو آباد کیا. قرآن مجید میں بار بار اس مضمون کو بیان کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہوئی. چنانچہ ایک جگہ پر اگر آپ یہ ریفرنسز بھی نوٹ کرنا چاہیں تو نوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ خود بھی قرآن کھول کر اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. 3 پارے میں سورہ آل عمران آیت نمبر ہے 59. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا مَثَلَ عِیسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. اللہ فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا، وہ فوراً ہو جاتا ہے. اب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق تو ہو گئی. اب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ کیسے پیدا ہو؟ یہ اور خوبصورت بات ہے. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے. وہاں بڑے اکیلا پن محسوس کرتے. اکیلا شخص تو بڑی لونلینس فیل کرتا ہے. تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا. اور جب آپ نیند میں تھے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا فرمایا. جب حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو برابر میں ایک خوبصورت عورت کو دیکھ کر آپ حیران ہو گئے. آپ نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام حوا ہے اور میں آپ کی بیوی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم مل جل کے رہیں اور خوشی اور اطمینان حاصل کریں. اب اس بات کو قرآن مجید فرقان حمید نے کتنے پیارے انداز میں بیان کیا. پارہ نمبر 4 سورہ نساء آیت نمبر 1. اللہ فرماتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ترجمہ، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے. سبحان اللہ. اب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب یہاں بڑی خوبصورت بات علماء نے، دیکھیں میں نے اور آپ نے یہ بات تو سن لی، لیکن علماء نے اس کے اندر سے جو مفسرین نے بہت پیارے مدنی پھول ہمیں بتائے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 طریقوں سے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے، ایک بڑا نارمل طریقہ ہے مرد و عورت کے ذریعے جو انسان پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو نارمل ہے. لیکن سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی؟ مٹی سے. حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے. مرد و عورت کے ذریعے انسان پیدا ہوتا ہے. اور ایک چوتھا طریقہ بھی ہے اللہ نے، اور وہ کس کو پیدا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے. حضرت مریم آپ کی والدہ ہیں، ادھر کوئی مرد نہیں تھا، مرد کا انٹریکشن نہیں تھا. اب علماء کہتے ہیں کہ یہ 4 پروسیجر ہیں انسان کو پیدا کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ کی شاندار حکمت ہے. یہ کیوں کیا گیا؟ ہو سکتا ہے کوئی مرد سوچتا یا مردوں کی جماعت سوچتی کہ ہم اگر نہ ہوتے دنیا میں، صرف عورتیں ہی ہوتی تو یہ جو نسل انسانی ہے یہ آگے ہی نہ بڑھتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مردوں کا بھی منہ چپ کر دیا. عورتیں کہتی کہ ہم دنیا میں نہ ہوتے تو مرد اکیلے کیا کرتے، کیسے جناب یہ نسل انسانی آگے بڑھتی. تو اللہ نے سب سے پہلے تو مٹی سے انسان بتا دیا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. مرد کے ذریعے عورت کو پیدا کر کے بتا دیا. حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے بغیر مرد کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے بتا دیا اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ قادر ہے، وہ جیسے چاہے اپنی قدرت کے نظارے ہمیں دکھائے. میٹھے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن میں خود رب ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے. سبحان اللہ. ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے،
وہ کسی کو پوچھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے کسی کا۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے اس کی شان کیا ہے، جس چیز کا جس کام کا وہ ارادہ کرتا ہے اس کو کر ڈالتا ہے، اس کی مشیت میں کسی کا دخل انداز کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کسی کو اس کے کام میں چون و چرا کرنے کی مجال ہے۔ تو ایک بات تو تخلیق آدم اور تخلیق حوا سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے، اور کس طرح یہ تخلیق ہوئی یہ بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ اب جب تخلیق ہو گئی تو اب ہم نے سنا کہ آدم علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، حالانکہ اللہ کسی سے مشورے کا محتاج نہیں ہے، یہ آگے بتاؤں گا کہ یہ مشورہ کیوں ہوا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے ایک مکالمہ فرمایا اور فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام نافذ کرے گا۔ تو فرشتوں نے ڈیبیٹ کی کہ یا اللہ، تو ایسے شخص کو اپنا خلیفہ بنائے گا، اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا؟ اے اللہ، اگر تجھے تیرا خلیفہ بنانا ہی ہے تو ہم ملائکہ ہیں، جو ملائکہ کی جماعت میں سے کسی کو اپنا خلیفہ بنا دے جو دن رات عبادت کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ فرشتے گناہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، آدم کو خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، وہ تم نہیں جانتے۔ اچھا، جب رب کا حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، تو فرشتے خاموش ہو گئے۔ لیکن فرشتوں نے جو ازیوم کیا تھا، فرشتے جو دل میں انہوں نے خیال یہ رکھا کہ ٹھیک ہے، اللہ کی مشیت ہے، رب چاہتا ہے، مگر افضل جو ہے اللہ کی مخلوق میں فرشتے ہی رہیں گے۔ خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا جا رہا ہے، البتہ فضیلت کے تاجدار فرشتوں کی جماعت ہی رہے گی، یہ ان کا خیال تھا۔ اب کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم عطا کر دیا۔ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، فرشتے گناہ نہیں کرتے، لیکن آج انسان کو اگر اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو سپیریورٹی دی گئی، تو اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا کیا، نالج عطا کی، علم عطا کر کے فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا جب علم دے دیا نا، پھر فرشتوں سے کیا فرمایا، اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اے فرشتوں، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی مخلوق نہیں ہے، تو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ جو میں نے تمہارے پیش نظر کیے ہیں۔ اب فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، تیری بتائے سے ہمیں جو پتا ہے وہ پتا ہے، اس کے علاوہ تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہم تو نہیں بتا سکتے ان چیزوں کا علم، جتنا تو نے علم دیا وہی ہم بتا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا، اے آدم، تم فرشتوں کو ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ غنی، ذرا غور سے سنیے گا، اگر آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتایا، جسے سن کر فرشتے بڑے حیرت میں آ گئے، تعجب میں آ گئے، سبحان اللہ۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا کہ فرشتے سارے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں میں تھوڑا سا اس واقعے کو روک کر آپ کو ایک اور عجیب بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم عطا کیا گیا، وہ علم تھا کتنا، نالج آف آدم علیہ السلام۔ آج بڑے بڑے نوبل پرائز لوگوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہی واز جینیس، اس کو اتنا علم تھا، اتنی نالج تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو علم دیا تھا وہ کتنا تھا، ذرا سنیے گا۔ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعراء آفاق تصنیف، تو آپ کی جو تفسیر ہے روح البیان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا تھا۔ دنیا میں جتنی چیزیں تھیں اور ہونے والی ہیں، ان تمام چیزوں کا نام تمام زبانوں میں سکھا دیا، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام، تمام اولاد آدم کے نام، جتنی دنیا میں لوگ آنے ہیں سب کے نام، میرے اور آپ کے نام بھی تھے اس میں، ٹھیک ہے، تمام حیوانات، جمادات، نباتات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام، تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام، اور تمام پرندوں اور درختوں کے نام جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام، اور قیامت تک پیدا ہونے والے تمام جانداروں کے نام، تمام کھانے پینے کی چیزوں کے نام، اور جنت کی تمام نعمتوں کے نام، اور تمام چیزوں اور سامانوں کے نام، یہاں تک کہ تفسیر میں لکھا پیالہ اور پیالی کا نام، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اور حدیث پاک میں ہے، آج کسی کے بارے میں پتا چلے یار اس کو 10 زبانیں سے بات کرنا آتی ہے، بندہ کہتا ہے بہت جینیس، 10 زبانوں میں بات کر سکتا ہے۔ سنو، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانیں سکھائی تھی، 700,000 لینگویجز
اللہ تعالیٰ نے اس کا علم عطا فرمایا. اور کون سے مدرسے سے پڑھا آپ نے؟ کون سی یونیورسٹی سے پڑھا؟ کتنا ٹائم لگا؟ کن فیکون. اللہ نے اپنی قدرت سے لمحوں میں یہ سارا علم عطا فرما دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اور جب اتنی نالج تھی تو افضل و اعلیٰ قرار دے کر فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پھر فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا. اچھا، اب یہ سجدے کے بارے میں بھی بڑی خوبصورت معلومات ہے، وہ بھی شاید بہت سو کو نہیں پتا ہوگی. یہ سجدہ کس دن ہوا تھا؟ کتنی دیر کا سجدہ تھا؟ اور کس نے پہلے سجدہ کیا؟ سبحان اللہ. یہ بھی سن لیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ بھی تفاسیر میں روح البیان میں لکھا کہ تمام فرشتوں کو جب حکم دیا تو سب سے پہلے فرشتوں میں جو سجدہ کیا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا. اس کے بعد حضرت میکائیل علیہ السلام، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام، پھر دیگر مقرب فرشتوں نے سجدہ کیا. اور یہ سجدہ کتنی دیر کا تھا؟ یہ جمعے کے دن ہوا اور زوال سے لے کر عصر تک یہ سجدہ جاری رہا. اتنا طویل سجدہ تھا. اور اب ایک ایسا شخص تھا وہاں پر، ایک ایسا مردود تھا جس نے وہاں سجدے سے انکار کیا. مگر شاید ابلیس کے بارے میں یہ تو سنا ہے کہ اس نے سجدہ نہیں کیا، مگر یہ فرشتوں کے درمیان جب رہتا تھا تو اس کا مرتبہ کیا تھا، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ یہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں مردود نہیں تھا. اللہ اکبر. میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ فرشتہ نہیں تھا، یہ جن تھا. اسے آگ سے بنایا گیا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا. دربار خداوندی میں بڑا مقرب تھا، بڑے بڑے بلند درجات اور مراتب سے سرفراز تھا. حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس، اب غور سے سنیے گا، 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا. 40,000 years. اس کے بعد 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا. 20,000 برس تک، 20 years نہیں، 20,000 years یہ ملائکہ کو واز سناتا رہا. معلم الملکوت اس کا لقب ہے، ٹیچر آف اینجلز. یہ انہیں واز سناتا رہا. 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا. 1,000 برس تک روحانیین کا سرداری کے منصب پر رہا. 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا. ہے کوئی ہم میں سے ایسی عبادت کرنے والا؟ مگر آگے کیا ہوا اور سنیے. اس کا پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا، دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا، تیسرے آسمان میں عارف، چوتھے آسمان میں ولی، پانچویں آسمان میں تقی، چھٹے آسمان میں خازن، ساتویں آسمان میں عزازیل تھا. اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا. اور یہ اپنے انجام سے غافل تھا اور خاتمے سے بے خبر تھا. جب ابلیس کو کہا گیا، تب سارے فرشتوں کو سجدے کا کہا گیا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا. اب قرآن کے الفاظ سنیے گا. قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے میں ان سے بہتر ہوں، میں آدم سے بہتر ہوں، کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے. اٹ از پراؤڈ. یہ ہے تکبر. میں اس سے بہتر ہوں، میں سپیریئر ہوں، میں اعلیٰ ہوں. قرآن کہتا ہے، رب کا ارشاد ہے، تو جنت سے نکل جا کہ تو راندھا، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، غور کیجیے اس واقعے سے کیا سیکھنے کو مل رہا ہے کہ سب کچھ برباد ہو جائے گا اگر تکبر شامل حال ہو گیا. اچھا، شیطان نے تو ایک ہی بار تکبر کیا نا، ونس ان اے لائف. ساری زندگی عبادتیں کرتا رہا، ساری زندگی نیکیاں کرتا رہا، مگر اللہ کی بارگاہ میں ایک بار تکبر کیا، سب برباد ہو گیا. جو روز تکبر کرتا ہے، جو دن میں کئی بار تکبر کرتا ہے، وہ سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. اے میرے بھائیوں، ہم چاہے جتنی عبادتیں کر لیں، جتنے روزے رکھ لیں، جتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن اگر دل میں تکبر ہے، پراؤڈ ہے، دیکھو یہ الفاظ بھولنا نہیں، قرآن کے یہ الفاظ ہیں، انا خیر من. کیا کہا؟ میں اس سے بہتر ہوں. آج ہم بھی تو یہ کہتے ہیں میں بہتر ہوں. اس کو کیا آتا ہے؟ اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، اس کا رنگ روپ بھی نہیں ہے، اس کا مرتبہ بھی نہیں ہے، یہ غریب ہے، یہ فقیر ہے، میرے ساتھ کدھر آ گیا؟ ارے یہی تو وہ دل کے خیالات ہیں جو برباد کر دیتے ہیں. یہ شیطان کا نقش قدم ہے. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر رکھیں. ہم جس آقا کے غلام ہیں، ارے ہم تو ان کے قدموں کے موجود جو مبارک نالین ہے، اس پر جو مٹی کے ذرے لگتے ہیں، اس کے بھی برابر نہیں ہیں. لیکن وہ فرشتوں کے بھی آقا ہیں،
مگر آپ کی عاجزی کا کیا عالم تھا کہ آپ اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے، آپ اپنے غلاموں کو سواری پر ساتھ بٹھایا کرتے۔ ارے ایک طرف تو نبی پاک کا یہ ایٹیٹیوڈ ہے اور ایک طرف ہم کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ تکبر اتنی بری چیز ہے۔ جب یہ شیطان کا واقعہ ہوا نا، سیدنا جبریل علیہ السلام اور سیدنا میکائیل علیہ السلام رونے لگے تو رب تعالیٰ نے دریافت کیا کہ تم کیوں روتے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ اے رب ہم تیری خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں ہیں۔ رب العباد عز و جل نے فرمایا تم اسی حالت پر رہنا، کیونکہ شیطان کا انجام دیکھ کر فرشتوں میں لرزہ طاری ہو گیا تھا کہ جب اس کا یہ حال ہو سکتا ہے تو کہیں ہم بھی نہ مارے جائیں۔ ایک طرف تو فرشتے ڈرے اور ہم ہیں کہ ہمارا اسٹائل ہی تبدیل نہیں ہوتا۔ پیچھے اسلامی بھائیوں ایک حدیث بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب غور کیجیے، رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے، اتنا تکبر بھی نہیں چلے گا، مگر ہمارا دل تو ایسا لگتا ہے۔ اچھا پتہ پرابلم کیا ہے، ہم جب یہ بیان سنتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں نہیں یار میں تو تکبر نہیں کرتا۔ آج میں آپ کو اپنے بیان میں کچھ ایگزامپل دیتا ہوں، کچھ مثالیں دے دیتا ہوں، نشانیاں دے دیتا ہوں، چیک کر لیں۔ اگر نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تکبر کی جو نشانیاں ہیں اس میں ایک علامت علماء نے لکھی کہ بندہ جو ہے جب کہیں جاتا ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اگر تو یہ دل چاہے کہ کھڑے ہو جانا الگ چیز ہے، اللہ آپ کو یہ مقام دے کہ لوگ آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو جائیں، لیکن دل یہ چاہے کہ کھڑا کیوں نہیں ہوا، کوئی کھڑا نہ ہو تو دل میں افسوس ہو، اٹ مینس میں اس سے اعلیٰ ہوں، اس کو میرے لیے کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ قرآن کی آیت یاد رکھنا، انا خیر من، شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے اور میں نے نہیں کہنا۔ میں علماء بڑے پیارا فارمولہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جب کسی سے بھی ملو نا سمجھ لو یہ مجھ سے بہتر ہے۔ تو طریقہ کیا بتایا؟ کہا اپنے سے چھوٹی عمر والے سے ملو تو یہ سوچ لو کہ یار یہ عمر میں چھوٹا ہے، اس کی گناہ کم ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ عمر میں بڑے آدمی سے ملو تو یہ سمجھ لو کہ اس کی عمر زیادہ ہے، اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہوں گی، اس لیے یہ بہتر ہے۔ برابر عمر والے سے ملو تو یہ خیال کر لو کہ یار مجھے تو اپنے گناہ پتہ ہے، میں نے کتنی خطائیں کی، ہو سکتا ہے اس کے گناہ اتنے نہیں ہوں گے، یہ مجھ سے بہتر ہے۔ آلویز اپنے آپ کو ہم نے کم سمجھنا ہے، مگر ادھر تو ریس لگی ہوئی ہے کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، ثابت کرنے میں بندہ تل جاتا ہے کہ میں کتنا نمازی، میں کتنا نیک، میرے کتنے روزے، او جناب میں نے کتنی عبادتیں کی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ آج تھوڑی سی عبادتیں کر کے ہم اپنے آپ کو بہت پارسا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے اسلاف نیکیاں کر کے روتے تھے، ہم گناہ کر کے نہیں روتے، وہ نیکیاں کر کے ڈرتے تھے، ہم گناہ کر کر کے ہنستے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ زمانے کے ولی ہیں، آپ سے بچپن میں خطا ہوئی تھی، ایک خطا، ہمارے تو اتنے گناہ ہیں کہ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، ایک مسٹیک ہو گئی تھی۔ آپ کا یہ دستور تھا کہ جب نیا لباس سلواتے نا اس کے کالر پر وہ گناہ لکھواتے، وہ خطا لکھواتے تھے، تاکہ جب لباس پہنے وہ خطا یاد آ جائے اور آنسو بہا کر معافی مانگتا رہا۔ یہ ایٹیٹیوڈ تھا بزرگوں کا۔ تو نیکیاں گنوانا چھوڑ دیجیے، نیکیوں کو یاد رکھنا بھی چھوڑ دیا، ہمیں پتہ ہی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، گناہ یاد رکھیے تاکہ توبہ کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو جو بہتر سمجھنے کا بھوت ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا لیجیے۔ تو بہرحال یہ جو جس کو فکر ہوتی ہے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں، وہ اپنے آپ سے پوچھ لیں کیوں آپ کو یہ خیال آتا ہے۔ اسی طرح آپ کے ساتھ کوئی غریب بیٹھے، کوئی کمتر درجے کا بیٹھے، اگر دل میں مزہ نہیں آتا تو چیک کر لیجیے کہ یہ تکبر نہیں تو اور کیا ہے۔ اچھا دل میں ایک اور تمنا یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھے آ کر سلام کرے، میں سلام میں پہل کیوں کروں، یہ تو غریب آدمی ہے، میرا نوکر ہے، میرے یہاں جاب کرتا ہے، یا میرا کمتر آدمی یہ آئے تو سلام کرے، میں سلام میں پہل نہ کروں۔ اپنے دل سے پوچھئے یہ کیوں ہے۔ اٹ مینز آپ سمجھ رہے ہو نا کہ آپ اب برتر ہو اس سے۔ ایک طرف تو کہتے ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں جس نبی علیہ السلام کا آپ نے اور میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرے آقا کی یہ عادت کریمہ تھی کہ صحابہ کرام سے جب ملاقات ہوتی تھی میرے آقا سلام میں خود پہل فرماتے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا ایک بار پلان کیا کہ یار چلتے ہیں اور اس بار ہم سلام میں پہل کر دیں گے، ہمیشہ نبی پاک سلام میں پہل فرماتے ہیں، اب ہم جا کر پلان کرتے ہیں کہ پیارے آقا کو ہم سلام کریں گے۔ اللہ غنی صحابہ جب پلان کر کے گئے، جب بھی پہل سرکار علیہ السلام نہیں فرماتی۔ یار ایک طرف تو ہمارے آقا ایسے ہیں اور میں کہوں میں کیوں سلام کروں، ارے سلام میں پہل کرنا یہ نبی پاک کو پسند ہے، یہ سنت مبارکہ ہے، اور سلام کو عام کرنا یہ تکبر ختم کرتا ہے، یہ علاج ہے تکبر
کا। میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، آپ میں سے کئیوں کے ڈرائیورز ہوں گے، کئیوں کے خانسامہ ہوں گے، خادم ہوں گے، اسی طرح آفس میں امپلائیز ہوں گے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ مسجد تو جاتے ہو نا، مسجد میں خادم ہوں گے جو بیچارہ مسجد میں پوچھا لگا رہا ہوتا ہے، جھاڑو دے رہا ہوتا ہے، اس طرح کے جتنے لوگ ہیں نا، کبھی رک کر ہم ان کو سلام کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے ان کی طبیعت پوچھی کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اچھا ہمیں کسی نے بتا بھی دیا ہوگا نا تھوڑے عرصہ پہلے کہ میری ماں بیمار ہے، کبھی 10 دن بعد دوبارہ روک کر پوچھا تمہاری ماں کیسی ہے؟ کیوں؟ باقی تو سارے دوستوں کو پوچھتے ہو، رشتہ داروں میں پوچھتے ہو، بزنس والا کوئی بتا دے تو 10 بار پوچھتے ہو، یار وہ آپ نے بتایا تھا امی بیمار ہے اب کیسی ہے؟ اس کی ماں ماں ہے اور غریب کی ماں نہیں ہے؟ میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، ایک بار یہ پریکٹس کر کے دیکھ لینا کہ کبھی اپنے ڈرائیور، اپنے امپلائی، اپنے مسجد کے خادم کو روک کر اس کو سینے لگانا اور پوچھنا بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ کوئی مشکل تو نہیں ہے؟ اس کی آنکھوں میں آپ آنسو دیکھیں گے، کیونکہ شاید بہت عرصے سے اس کو کسی نے سینے نہیں لگایا ہوگا، اس سے اس پیار سے کسی نے بات نہیں کی ہوگی۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، اگر مال دیا ہے، شہرت دی ہے، عزت دی ہے تو رب نے دی ہے، ارے اس لیے تھوڑی دی تھی کہ ہم دوسرے لوگوں کو بھول جائیں اور تکبر میں مبتلا ہو جائیں۔ یاد رکھیے اللہ متکبرین کو پسند نہیں فرماتا، وہ عاجزی کرنے والوں کو نوازتا ہے اور ان کی عزتوں کو بلند کرتا ہے۔ اپنے اندر ہمبلنس اور پولائٹنس پیدا کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلال حبشی جن کے پاس پہننے کو پورے کپڑے نہیں ہوتے تھے، انہیں کعبے کی چھت پر کھڑا کر کے کہتے ہیں بلال اذان دو، یہ اسلام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زمانے کے امام ہیں، حضرت بلال جب سامنے آتے سیدنا بلال کہہ کے انہیں پکارا کرتے، یہ اسلام ہے۔ ارے اسلام غربت اور امیری کا فرق مٹاتا ہے، ہم کیوں یہ دیواریں کھڑی کر کے بیٹھ گئے کہ میں اس کو اپنا رشتہ دار نہیں کہہ سکتا، اس کو اپنا بھائی نہیں کہہ سکتا، اس کو اپنے برابر میں نہیں بٹھا سکتا؟ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر نبی پاک کے سچے غلام ہو تو پیارے آقا کے دیگر غلاموں سے محبت کرنا شروع کرو، انہیں پیار دینا شروع کرو۔ تو میں آپ کو مشورہ دے رہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی غریب رشتہ دار، آپ کا کوئی امپلائی، آپ کا کوئی کام کرنے والا اگر آپ کو کبھی اپنے گھر بلاتا ہے، اس کے بھائی، اس کی بہن کی شادی ہے، میں سچ کہتا ہوں آپ اس کے گھر چلے جاؤ۔ ٹھیک ہے کھانا آپ کی پسند کا نہیں ہوگا، آپ کے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہوگا، شاید منرل واٹر بھی وہاں نہیں ہوگا، لیکن یاد رکھنا آپ کا اس کے گھر جانا اسے زندگی بھر یاد رہے گا۔ وہ زندگی بھر دعا دے گا کہ میرا سیٹ، میرا باس، میرا نگران، میرا ذمہ دار میرے گھر پر آ کر کھانا کھا کر گیا تھا۔ اپنے دوستوں کو بتائے گا کہ جب وہ آئے تھے نا تو اس والے سوفے پر بیٹھے تھے، ارے جو اتنی محبت سے بلائے، ساری زندگی یاد رکھے تم اس کے گھر نہیں جاتے اور اس کے پاس جاتے ہو جس کا تمہارا جانا نہ جانا کوئی اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری۔ خدا را اپنے آپ کو تکبر سے دور کیجیے۔ اب میں تکبر کے ریزن بتاتا ہوں۔ ہم پتہ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے والا ہی تکبر کرتا ہے، ٹھیک ہے، مال بھی تکبر لاتا ہے، لیکن there is no only one reason for proud۔ ایک ہی ریزن نہیں ہے، ایک ہی سبب نہیں ہے تکبر کا۔ علماء لکھتے ہیں تکبر کے 8 اسباب ہیں اور ان میں سب سے پہلا سبب جو لکھا گیا نا وہ لکھا گیا علم۔ ارے علم بھی تکبر لاتا ہے۔ ابھی تو علم کی بات ہو رہی تھی کہ علم ہوگا تو آدمی جو ہے اس کی نالج بڑھ جائے گی اور نالج بڑھے گی تو فرشتوں سے بھی آگے بڑھا اور فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا، لیکن علم کب تکبر لاتا ہے؟ اب مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، تفسیر بھی پڑھتے ہوں گے، کچھ تھوڑا بہت کتابیں بھی پڑھی ہوں گی، حدیث بھی پڑھی ہوں گی، یا آج بیان بھی سن لیا، اب دوست کو جا کے کہیں گے ہاں بھائی بتاؤ تکبر کی تعریف کیا ہے؟ تمہیں پتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کیسے بنے تھے، حضرت حوا کیسے پیدا ہوئی؟ کچھ پتا ہی نہیں، پتا تم کو کتنی زبانیں یاد کی حضرت آدم علیہ السلام کو، تمہیں تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو یہی تو تکبر ہے کہ علم سیکھ کر دوسروں پر روب جمانا۔ علم اس لیے نہیں سیکھا جاتا کہ دوسروں کو حقیر سمجھا جائے۔ دوسرا ریزن جو علماء نے لکھا، عبادت۔ اب آپ کہیں گے عبادت سے تکبر آتا ہے؟ جی ہاں، عبادت سے تکبر کیسے آتا ہے؟ ایک بار ایک بزرگ غالباً حضرت سیدنا سری سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، آپ اپنے بیٹے کے ساتھ سفر پر جا رہے تھے، راستے میں پورا قافلہ تھا، سرائے خانہ تھا، مسافر خانہ تھا، وہاں رک گئے۔ جب وہاں رکے تو تہجد کا وقت ہوا، دونوں باپ بیٹے اٹھے اور تہجد پڑھی۔ بڑا اچھا کام ہے تہجد پڑھنا، تو ٹھیک ہے نا۔ تہجد پڑھنے کے بعد بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہتا ابا جان یہ سارے لوگ کیسے ہیں، کوئی بھی تہجد کے لیے نہیں اٹھا؟ والد صاحب نے بڑی پتے کی بات کی، کہا بیٹا تو بھی نہ اٹھتا تو اچھا ہی تھا، تو بھی سویا رہتا تو اچھا تھا۔ سمجھے بات؟ تہجد پڑھ کے تمہیں یہ لگا کہ سارے سوئے ہوئے ہیں، میں نے تہجد پڑھ لی، میں نے تو ادھر نہ اٹھتا نہ وہی ٹھیک تھا۔ تو تہجد آپ بھی پڑھیں مگر گنوائے نہ۔ تیسرا سبب علماء نے لکھا ہے، عبادت بھی تکبر لاتی ہے، علم بھی تکبر لاتا ہے، پھر انہوں نے لکھا کہ مال بھی تکبر لاتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس پیسہ آ گیا ہے، میں ایک بات کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پیسہ دیا کس نے؟ پیسہ کس نے دیا؟ زور سے جواب دو نا۔
اللہ کا نام تو لے لو، کس نے پیسہ دیا؟ اللہ نے دیا نا، وہ جب چاہے واپس بھی لے سکتا ہے. اور یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ذرا پوچھو ان سے کہ کس طرح اربوں پتی کو کنگال ہوتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے. تو جب چاہے تقدیر یہ مال واپس لے سکتی ہے، تو کبھی اس پر تکبر نہیں کرنا، اس کا حق ادا کرتے رہنا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ زکوٰۃ دیتے رہنا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. شکر ادا کرتے رہیں، اللہ اور دے گا. ناشکری کرو گے، تکبر کرو گے، یہ نعمتیں چھن جائیں گی. آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتا ہوں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال بات فرماتے ہیں. فرماتے بندہ جب تک نعمت کا شکر ادا کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہتا ہے. اور جب ناشکری کرتا ہے، اسی نعمت کو اس کے لیے عذاب بنا دیتا ہے. ابھی بڑی عجیب بات ہے کہ نعمت عذاب کیسے بن جاتی ہے. تھوڑی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب آدمی دعا کرتا رہتا ہے یا اللہ مال چاہیے، برکت دے دے، برکت آ گئی ہے، نعمتیں مل گئی. اب اگر اس نے شکر ادا نہیں کیا اور اسی مال کو اس کی نافرمانی میں استعمال کیا، تو ہم نے ایسے بھی مالدار دیکھے ہیں جو مال کی وجہ سے پریشان ہیں. ان کو ٹینشن ہے اغوا نہ ہو جائے، ان کو نیند ہی نہیں آتی، ان کو عجیب عجیب فون آ رہے ہوتے ہیں. وہی مال ان کے لیے ٹینشن بن گیا ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ قرضہ کھا جاتے ہیں، پیسے کھا جاتے ہیں، مال ڈوب جاتا ہے، بڑے نقصان. بیمار ہو گئے، ایسے ایسے مالدار ہیں جو ایک نوالا اپنے منہ میں نہیں ڈال سکتے. آج میں دنیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی 50,000 روپے کا تحفہ دے دے، 1,00,000 روپے کا گفٹ دے دے، کتنے خوش ہو گیا. اور ساری زندگی اس کو اچھی نظروں سے دیکھو گے، یہ چاہو گے کہ یار یہ بندہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس نے مجھے بڑا اچھا گفٹ دیا تھا، موقع پہ مدد کی تھی. میں آپ سے پوچھتا ہوں آج دنیا میں کوئی تحفہ دے تو وہ ناراض نہ ہو، اس بات کا خیال ہے اللہ نے ہمیں کیا کیا دیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کتنی نعمتیں، آنکھیں دی، ناک دیے، ہاتھ دیے، کان دیے، زبان دی، پیر دیے، پیسہ دیا، عزت دی، ماں باپ دیے، بچے دیے، گھر دیا، اتنی نعمتیں دی. کبھی یہ نہیں سوچتے وہ ناراض نہ ہو جائے؟ دنیا میں کوئی ایک فیور کرے وہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. ارے اب اتنے عجیب لوگ ہیں، اللہ جتنی نعمتیں بڑھاتا ہے نا، بندہ غریب ہوتا ہے گناہ بھی کم ہوتے ہیں. جیسے ہی نعمت بڑھتی پر پرزے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. جتنا اللہ عطا فرماتا جاتا ہے اتنی وہ نافرمانی بڑھاتا چلا جاتا ہے. کتنی بے وقوفی بات ہے کہ ادھر سے عطائیں بڑھ رہی ہیں، تمہاری خطائیں بڑھ رہی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ادھر عطائیں بڑھتی، ادھر میرے سجدے بڑھتے. وہ عطائیں بڑھاتا، میں اور خیرات کرتا اور شکر کرتا. قرآن کے اس واقعے سے یہ نیت کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم تکبر آج کے بعد کبھی بھی نہیں کریں گے. ہم انشاءاللہ عاجزی انکساری اختیار کریں گے. اور اگر آپ اپنے دل سے اس تکبر کو دور کرنا چاہتے ہیں تو علاج بھی علماء نے لکھے. پہلا علاج یہ کہ دعا کریں، سب اللہ سے سچے دل سے دعا کریں کہ یا اللہ میرے دل سے تکبر کو دور کر دے، میرے دل کو اس بری عادت سے میری جان چھڑا دے، مجھے عاجزی کا پیکر بنا دے. اللہ سے مانگو. پھر دوسری بات، سلام کیجیے. جس کو جانتے ہیں اس کو بھی سلام کیجیے، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کریں. آگے بڑھ کے سلام کریں، ہاتھ ملائیں، بالکل ہاتھ ملائیں. نہیں جانتے پھر بھی ہاتھ ملائیں. غریب آدمی اس کو بھی ہاتھ ملائیں. بلکہ کوئی معذور مل جائے نا، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، میں نے پریکٹس کیا ہے اس لیے بول رہا ہوں. جب دیکھو نا کسی کے کپڑے بہت میلے سے ہیں یا معذور سا ہے یا ایسا ہے کہ آپ کا جی نہیں چاہ رہا، کبھی ہوتا ہے انسان کو یار یہ آ رہا ہے ملنے اور جی نہیں چاہ رہا، اس کو سینے لگا دو. او ہو آپ کا جو اندر سب کچھ ہے نا، سب کلف ولف سب اتر جائے گا کہ آپ کو لگے گا کہ یار اب ٹھیک کیا میں نے. لڑو اپنے نفس سے، اس کو گلے ہی لگا دو. اور جو آپ کو پورے کئی دعوت میں جائیں اور آپ کو لگتا ہے یہ غریب آدمی اکیلا بیٹھ کے کھا رہا ہے، اس کے ساتھ جا کے کھانا کھا لو. نبی یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ کھاتے تھے. انشاءاللہ یہ دل کا تکبر جو ہے یہ دور ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کے اندر عاجزی، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر نہیں چاہتے تو پھر آپ کا مسئلہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی سنت پر عمل کروں اور اللہ کے محبوبین میں شامل ہو جاؤں اور عاجزی انکساری کا پیکر بنوں، تو توجہ دے کر اپنے جو نوکر ہیں، اپنے یہاں جو آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، مسجد کے خادمین ہیں، ان سے محبت سے ملے. اللہ تعالی ہم سب کے دلوں کو نور قرآن سے منور فرمائے. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار